Assalamu alaikum, I'm Munal from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video I'll react to a bayan by Maulana Tariq Jameel. Zindagi Guzarne Ka Tariqa by Maulana Tariq Jameel. So let's start the video. 1, 2, 3. चौबीस घंटे की जिंदगी में भाइयों झूठ खास तौर पर जिंदगी से हम निकाल दें, झूठ ना बोलें और एक किसी को धोखा ना दें। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, दो नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो हम झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें। तो जुल्म और ज्यादती से अल्लाह का गज़ब हरकत में आ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मन आदा ज़िम्मियन फ़क़द आदानी, जिसने किसी गैर मुस्लिम को भी दुख पहुंचाया तो उसने मुझे दुख पहुंचाया। जिसने किसी गैर मुस्लिम को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। मेरे नबी ने तो अपने साथ रहने गैर मुस्लिमों के साथ इतनी रहमतुल लिल आलमीन का सबूत दिया। हम उनके बर्तन भी अलग करते, वो बर्तन को हाथ लगाने में धो, बर्तन धो के लाओ, इतनी नफरत का इज़हार। भाइयों मोहब्बत से रहें, अपने कारोबार में हो सच बोलो, सही तोलो, वादा खिलाफी ना करो, वादे से फिरो मत, किसी को धोखा ना दो, किसी को फ्रॉड ना करो। बाजार का दीन सच्चाई है, सही तोलना है और धोखा ना देना है। घर का दीन माँ बाप जिंदा हैं, उनके पैर धो लो, उनकी दुआएं ले लो। घर वाले हो अपनी बीवी से हुस्न सलूक करो, गाली देना, ताने देना, तंज बोलियां, अपने घरों को आग ना लगाओ। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, माँ बाप को अपना मकाम दो, बीवी को अपना मकाम दो। हमारा ससुराली मुआशरा जालिम है, दर्द से कह रहा हूँ, जालिम है। हमारा ससुराली मुआशरा जालिम है, चाहे दीनदार कहलाते हों, चाहे दुनियादार कहलाते हों, चाहे पढ़े लिखे कहलाते हों, चाहे अनपढ़ कहलाते हों, जुल्म है। मैं कहाँ से इसकी तावील करूँ? अगर माँ बाप की तरफ से ज़्यादती है, अपनी बीवी को बचाओ। और कहीं बीवियाँ ऐसी ज़ोरदार हैं कि वो घर को आग लगाने पर आई होती हैं, अगर बीवी ज़्यादती करे तो माँ बाप को बचाओ। ये तुम्हारा काम, बीच में एक पुल बनना है, दोनों रिश्तों को जोड़ना है। जिस तरफ बहनों की तरफ से ज़्यादती है, बीवी को बचाओ, बीवी की तरफ से अपने दूसरे रिश्तों को बचाओ। हम इसमें इफ़रात होता यानी कमी ज़्यादती का शिकार हैं। कुछ माँ बाप के प्रेशर में बीवियों पर जुल्म ढा देते और कुछ बीवियों के प्रेशर में माँ बाप को जलील कर देते हैं। ये दोनों इंसानियत से दूर की चीज़ें हैं। भाइयों अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो। अल्लाह को मेरे नबी की एक हदीस सुनाऊँ। मेरे नबी ने फरमाया ये जो मेरे मदीने वाले लोग हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं। इनके घर में जब किसी की डोली उतरे ना तो उसे यूँ लगता है जैसे मैं अपने माँ बाप के घर ही आ गई। ये चंद दिन पहले मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि मेरा तो मुस्तकिल मज़मून में बयान करता रहता हूँ। आपने फरमाया कि ये जो मेरे अंसार हैं मदीने वाले, इनके घर में किसी की डोली आ जाए तो उसे यूँ लगता है जैसे उसको अपने माँ बाप और सास ससुरों में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता कि ये ऐसे अच्छे अखलाक के लोग हैं। चलो अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम ये नफ़रत तो ना हो। लगाई बुझाई, लड़ाई झगड़े, तलाक़ों की शरह बढ़ चुकी है सिर्फ ज़बान की बदतमीज़ी पर, सिर्फ ज़बान की बदतमीज़ी पर, सिर्फ ज़बान की बदतमीज़ी पर तलाक़ों की शरह बढ़ चुकी। भाइयों अपने अखलाक से, अपने अखलाक से अपने रिश्तों को जीतो। माँ बाप का दिल जीतना है, बहन भाइयों का दिल जीतना है, अपनी बीवी का दिल जीतना है अच्छे अखलाक के साथ। बीवी के ज़िम्मे खामिन का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ, सास ससुर का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ, अपने बहन भाइयों का दिल जीते अच्छे अखलाक के साथ। मेरे रब की कसम तुम चुप रहना सीख लो, इज़्ज़त तुम्हारे कदमों में आके गिरेगी। जवाब ना दो, चुप हो जाओ, अल्लाह इज़्ज़त तुम्हारे कदमों पे लाके खड़ा कर दो। तुम्हारे कदमों में आके अल्लाह इज़्ज़त को गिराएगी। औलाद को इज़्ज़त दो, औलाद को इज़्ज़त दो, औलाद को इज़्ज़त दो, उनको टाइम दो। फिर ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे ग़ुलाम बनेंगे। 3 साल के बच्चे को स्कूल में धक्का दे दिया, आया तो ट्यूशन वाले के पास भेज दिया और ख़ुद अपने मज़े किए, तो ये औलाद कभी तुम्हारी नहीं होगी। उन्हें टाइम दो और औलाद की ख्वाहिशात का ख्याल करो।
ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ. آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے، کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی. اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو. اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو، یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں. زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز. اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو. لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو، اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلے نال مرضی جا کے بن چھڈو. انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے. زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ. میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا. خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں کی، کہا انشاءاللہ. ہاں تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں ہو چکی. آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کے. گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. اللہ اکبر. جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے. کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے. بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا، کیا خیر. آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی. تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں. وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا. کہ یا رسول اللہ جیسے آپ مرضی. علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی. بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. سبحان. اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو. پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں. ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے. ہماری عورتیں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو آپ بھائیو ایک تو یہاں مرکز ہے اسماعیل، وہاں جایا کرو جمعرات کو، آپ کا فائدہ ہوگا. آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا. اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو. اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے. آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دوں. اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے. اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ. کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے. آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے. جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے،
میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا. ہوں ویکھیا فیصلہ کہندا ہوندا ہے. پھر تم اپنے حبیب کو اپنا وکیل بنا لو. اب معاف کر دو, عورتیں بھی معاف کر دیں, آپ بھی معاف کر دیں, گلے لگو, امت بنو, محبت سے رہو. کیا 4 دن کی زندگی میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا, محبت کے پھول بکھیر کے چلے جاؤ. کیا ظلمتیں پھیلانا, اپنے حصے کی شمع جلا کے چلے جاؤ. بہت پیارا بیان تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا. اس میں بولا ہے کہ مسلمان نبی کا امتی جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی دھوکہ نہیں دیتا. تو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم سب کو, سارے مسلمانوں کو جو ہے جھوٹ چھوڑنا ہے اور دھوکہ کبھی نہیں دینا ہے کسی کو. اس کے علاوہ انہوں نے یہ حدیث بھی بتائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو کسی غیر مسلم کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. تو مطلب وہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے, وہ پورے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. تو وہ جو ہے ان کو غیر مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ ہو, کبھی ان کو تکلیف نہ دو. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رشتوں کو کیسے نبھانا ہے اور شادی کے معاملات میں جو ہے کبھی زبردستی نہیں کرنی ہے, اور یہ نبوت والی زندگی ہے. نبوت والی زندگی اپنانی ہے اور اپنے جو رواج ہے جو اسلام کے خلاف ہے, جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے, ان سارے رواجوں کو چھوڑ کر جو ہے نبوت والی زندگی اپنانی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبوت والی زندگی کو اپنا لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کو. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.